ایبروٹینم میں نے بتایا تھا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. آپ میں سے کسی کو یاد ہے ایبروٹینم کی کیا خصوصیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ. ہاں کیوں جی، کسی طرف سے، خواتین کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے کسی کو ایبروٹینم لفظ یاد ہے؟ ہاں جی فرمائیے. ہاں آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی امتیازی علامت کیا ہے سوکھا پن کی؟ ہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات خاص آپ بتائیں. نوٹ دیکھ کے بتا رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے نوٹ دیکھے تھے؟ ہیں وہی شکر ہے نہیں ملا. اچھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہاں انتقال مرض. ایبروٹینم میں جو نمایاں طور پر سب سے پہلے چیز سامنے آتی ہے وہ انتقال مرض ہے. ایک جگہ سے مرض دوسری جگہ جا پہنچتا ہے، اور انتقال مرض میں مرض کی نوعیت نہیں بگڑتی، بدلتی نہیں، بلکہ جگہ بدلتی ہے. بعض دوائیں ہیں جن میں انتقال مرض نوعیت بدل لیتا ہے. مثلا جسمانی بیماری دماغی بیماری میں تبدیل ہو گئی، وہ بھی دوائیں کچھ بتائی تھیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں امتیازی علامات تو ان باتوں کو یاد رکھیں. انتقال مرض کے نام پر آپ کو بہت سی اور دواؤں میں یہ علامت ملے گی، انتقال مرض. اب انتقال مرض تو ہے، لیکن کس قسم کا انتقال مرض ہے، جب تک وہ یاد نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح دوائی فوراً ذہن میں نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ تو اول بات ایبروٹینم کی تھی انتقال مرض، لیکن اس کے مرض میں خصوصیت سے ممز کا ایسے اعضاء میں منتقل ہونا کہ اس کے بعد پھر انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا. اور ایک دفعہ ممز کا حملہ ہو جائے تو اس کے بعد بظاہر کوئی شفا کی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ غالباً تمام خلیات جن سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے ان سب کو یہ مار دیتا ہے. ممز کا زہر جو عام بیماری معمولی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سپریس کرنا نہیں چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی انتقال مرض کی علامتیں ظاہر ہوں فوراً یا ایبروٹینم یا پسٹیلا کا خیال آنا چاہیے. ایبروٹینم کی کیا خصوصیت ہے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ؟ ہاں کیوں جی، کسی طرف سے، خواتین کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے کسی کو ایبروٹینم لفظ یاد ہے؟ ہاں جی فرمائیے. ہاں آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی امتیازی علامت کیا ہے سوکھا پن کی؟ ہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات خاص آپ بتائیں. نوٹ دیکھ کے بتا رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے نوٹ دیکھے تھے؟ ہیں وہی شکر ہے نہیں ملا. اچھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہاں انتقال مرض. جو سوکھے کے مریض ہیں ان کا بھی اسہال سے تعلق ہوتا ہے، اکثر دائمی اسہال کے مریض ہوتے ہیں. اس لیے جب یہ باتیں آپ علامتیں پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس طرح جوڑ ڈالا کریں آپس کے تعلقات جس طرح دواؤں کے ہیں اسی طرح بیماریوں کے ہیں. اور ان دونوں کو اگر آپ کھول کر اپنی نظر میں لے آئیں گے تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کی بیماری دیکھ کر دواؤں کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ترقی کرے گی. اب سوکھے کا، ایسے سوکھے کا جس کا ذکر ایبروٹینم میں ملتا ہے، اسہال سے بھی تعلق ہے اور ٹانگوں کا اعضاء کا نیچے سے سوکھنے سے تعلق ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مادہ زہریلا پیدا ہو رہا ہے بعض جراثیم کے نتیجے میں یا ویسے اندر موجود ہے، جیسا جوڑوں میں درد پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے. اور وہ زہریلا مادہ اگر اسہال کی صورت میں نکلتا ہے
تو ساتھ سوکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کو آپ روکیں گے تو خطرہ ہے کہ دماغی بیماریوں میں نہ تبدیل ہو جائے. اس لیے صحیح دوائی کا استعمال ضروری ہے. اور ایبروٹینم وہاں انتقال مرض والا کام نہیں کرتی بلکہ دونوں حالتوں کو درست کرتی ہے. اس لیے ایبروٹینم دینے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ مریض کا ایک مرض دور ہو رہا ہو اور دوسرا ٹھیک ہو رہا دوسرا پیدا ہو رہا ہو. ہاں اگر کسی اور دوا سے آپ نے اسہال روکے تو سوکھا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوکھا ایک خاص نوعیت کا ہے جس کا ایسے زہروں سے تعلق ہے جو انتڑیوں میں سوزش بھی پیدا کرتے ہیں اور سوکھا بھی پیدا کر رہے ہیں. ایبروٹینم ضروری ہے ایسی صورت میں. اور سوکھے کی دواؤں میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو دوا ہے بس وہی کام آتی ہے، دوسری دوائیں یہ چھٹا کام نہیں آتا. خوب پہچان لینا چاہیے. الا ماشاء اللہ اکثر سوکھے کے مرض اتنے واضح طور پر ہومیوپیتھک دواؤں میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ فوراً پہچانے جائیں گے اور ان کا علاج کچھ مشکل نہیں، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. 3 دوائیں میں نے آپ کو سوکھے کی 4 غالباً بتائی تھیں. کون کون سی ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا؟ ایک نیٹرومیور ہے اور ایک ایبروٹینم اور سیمیسی فیوجا بھی ہے. لیکن اور ریسیموسا. ہاں جی. اور کیا تھی؟ نیٹرومیور بتا دیا آپ نے مجھے؟ ٹھیک ہے. نیٹرومیور ہے اور ایبروٹینم ہے. دوائیں بہت ہیں اصل میں اس میں، اور سیمیسی فیوجا سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک اور دوا میں نے بتائی تھی، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی خود، جس کا حملہ دماغ پر ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. کسی کو یاد ہے وہ کیا دوا تھی؟ کیا اگر علاج غلط جی ایتھوزا ہے. ایتھوزا سب سے اہم دوا، وہ بہت ہی ضروری ہے، جو مجھے یاد تو تھی مگر اس وقت ذہن سے نکل گیا تھا لفظ. ایتھوزا پہ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی. ایتھوزا میں یہ ہوتا ہے کہ اسہال نہیں لگتے، اس لیے یہ نمایاں بات ہے. ہر دوا کے لیے میں نے کہا تھا نا کوئی ٹیگ لگا لیں، کوئی نشانی ایسی لگا لیں کہ جب وہ عجیب بات نظر آئے تو وہ دوا فوراً ذہن میں آئے. اکثر سوکھے کی بیماریوں میں اسہال کی شکایت ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ شروع میں کہ اسہال کی وجہ سے بچہ سوکھ رہا ہے، حالانکہ سوکھے کی وجہ سے اسہال لگے ہوتے ہیں. یہ الگ الگ باتیں ہیں دو. لیکن سوکھا ضروری نہیں کہ اسہال کی علامتیں پیدا کرے. ایک دوا ہے ایتھوزا جس میں وہ قبض کی علامت پیدا کرتا ہے، اور بعض دفعہ قبض ایسی سخت کہ ڈاکٹروں کو شبہ پڑتا ہے کہ وہ جو نیچے غذا کے فضلے کو لے جانے کا راستہ ہے وہ بند ہے یا بنا ہی نہیں. ایک ایسا ہی کیس ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا جس کے متعلق سرجنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیٹ چاک کر کے سوراخ بنایا جائے. ان کو یقین تھا کہ نالی کا راستہ ہی نہیں بنا، کیونکہ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا ایک دفعہ بھی اس نے فضلہ نہیں کیا، اور سوکھے کی آخری حالت تقریباً پہنچ چکی تھی. میں نے اس سے پوچھا ماں سے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بچے کی حالت آپریشن کے قابل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت وہ کچھ دیر اس کو بلڈ کریں گے غالباً. یعنی اس نے یہ لفظ تو نہیں بولے، ماں تو بیچاری ان پڑھ سی تھی. جو تاثر میں نے لیا وہ یہ تھا کہ ہاسپٹل میں فوراً آپریشن تو بہرحال ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو چاقو لگا تو ویسے ہی مر جائے گا، لیکن کچھ عرصہ لگائیں گے. تو مجھے اس سے ہومیوپیتھک تجربے کا موقع مل گیا. میں نے اس سے کہا کہ یہ ایتھوزا دوا ہے، یہ شروع کرا دو، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی بتانا اور ڈاکٹر کو بھی دکھانا.
اب مجھے یاد نہیں کہ عرصہ کتنا تھا، ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ پہلی دفعہ اس کو خود اجابت ہوئی، اور اجابت دست نہیں تھے بلکہ نرم اجابت تھی، مگر کچھ بندی ہوئی نرم اجابت، اور اس دن کے بعد سے بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا اثر جو اس کا فوراً دکھائی دیتا ہے یعنی اسوزا کا، وہ یہ ہے کہ بچہ جو الٹیاں کرتا ہے کچے دودھ کی، اس میں کمی آ جاتی ہے، کچھ دیر وہ دودھ معدے میں رکنے لگتا ہے۔ ورنہ اسوزا کی جو خاص پہچان ہے، ایک وہی کہ اسال کا نہ ہونا یا بہت معمولی مقدار میں اجابت ہونا، دوسری اس کی خاص علامت یہ ہے کہ الٹی کرتا ہے لیکن بھوک قائم ہے۔ عام طور پر متلی کے نتیجے میں الٹی کرنے والا بچہ تو دودھ سے بھاگتا ہے، وہ تو دودھ دیکھ کے ہی ہاتھ سے پرے پھینکے گا کہ میں نے کچھ نہیں پینا، لیکن اسوزا کا بچہ دودھ پیتا ہے، تھوڑی دیر لگتا ہے دودھ گرم ہوا، سارے کا سارا دودھ اسی طرح الٹ دیتا ہے، صاف ستھرا، وہ پھٹتا بھی نہیں، ابھی تھوڑا سا اس سے شاید پھٹ بھی جائے مگر اکثر بے پھٹے دودھ الٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد فوراً روتا ہے اور دودھ، اور وہ سارا دن کس طرح وہ دودھ اتنا پلایا، خاص طور پہ پاکستان میں تو ویسے بھی دودھ آج کل بڑا مشکل ہے ملنا، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے کہ بنیادی طور پر بچے کی صحت اتنی نہیں گری کہ جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، جو بھوک موجود ہے تو امید موجود ہے، اور اجابت نہ ہونا اس لیے کہ وہ نیچے کو جائے تو نکلے نا، وہ نالی سوکھ گئی ہے بیچاری، وہاں تک کچھ پہنچتا نہیں، سوکھنے کی وجہ سے بعض دفعہ جڑ جاتی ہیں جلیاں یا کچھ آپس میں چپک جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ڈاکٹر کو یہ شبہ ٹھیک ہوا ہوگا کہ سوراخ نہیں ہے، مگر وہ سوراخ بنا بھی دیتا تو نیچے کچھ جاتا تو نکلتا نا، اس لیے یہ جو خاص علامتیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب سوکھے کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں 2-3 دوائیں، عام طور پر ان کے دائرے میں ہی مرض رہتا ہے، اور ہمارے یہاں انگلستان میں تو کم ہے موقع، لیکن ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں اور ہندوستان وغیرہ کسی دنیا کے ملکوں میں یہ عام بیماری ہے بچوں میں، اور بڑے خوفناک نظارہ ہوتا ہے سوکھے بچوں کو دیکھنا، اس لیے یہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ آپ کو مراد ہے کہ جو سن رہے ہیں باہر دنیا میں ان کے کام آئے گی۔